السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے مہینے بھر سے فلسطین کے حالات انتہائی ناساز بے قابو ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ہر مسلمان کا ایک جذبہ ہے کہ وہ فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس صورتحال کے اندر پھر علماء کی طرف سے یہ باتیں کہی گئی کہ بھائی دعا بھی کریں، اور ہو سکے تو یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ جو بوائکاٹ کرنے کا معاملہ ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر اس طریقے کی کوئی حرکت کی گئی ہے جس سے مسلمانوں کا دل دکھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے، قرآن مجید کو آگ کے حوالے کیا گیا، اس کی بے ادبی بے حرمتی کی گئی، ہمیشہ مسلمانوں کی طرف سے جواب میں ان لوگوں کی مارکیٹ کو ڈاؤن کیا گیا، اور اس کا ایک بہت اچھا نتیجہ بہرحال برآمد ہوتا ہے۔ وہ لوگ گھٹنوں پر آ گئے جب ان کی مارکیٹ پر دھچکا لگا۔ یہی معاملہ فی الحال یہودیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو لائن پر لانے کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ یہودیوں کی مارکیٹ کا بوائکاٹ کریں، ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ختم کریں، ان کو استعمال نہ کریں۔ اور ابھی سننے میں یہ آیا تھا کہ اس کا اچھا خاصا اثر پڑا تھا۔ پڑوس ملک پاکستان کے اندر تو میک ڈونلڈ کی طرف سے وضاحت بھی آئی تھی کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میک ڈی کا بھروسہ بنائے رکھیں، ہم آپ کا دل جیتتے رہیں گے۔ اس وضاحت سے پتہ چلا کہ اچھا خاصا سبق سیکھنے کو ملا تھا۔ اسی طریقے سے ابھی پتہ یہ چلا کہ پیپسی والوں نے اپنے لوگوں کے اوپر فلسطین لگایا ہے، تصاویر میرے سامنے آئی تھی۔ اب یہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ، یہ تو آپ لوگ دیکھیں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال تصاویر سامنے آئی ہیں، اس کا جھوٹ ہونے کا کوئی پہلو بہرحال نہیں ملا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بوائکاٹ کا نعرہ بھی لگا اور اس کے اچھے خاصے نتائج بھی آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ یہودی لابی کے پیٹ میں درد ہوا اور انہوں نے اپنے ایجنٹوں کو کھڑا کر دیا۔ تو چنانچہ ہمیں اس میدان کے اندر ایک یہودی ایجنٹ نظر آیا جس نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ اگر کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ کرو تو اس کا موبائل نکال کر کے پہلے توڑ دو۔ کیوں؟ تمہاری ایسی، یہ اس کے الفاظ ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نقل نہ کرتا اگر اس کو وقت کے الفاظ نہ ہوتے، الفاظ ہیں تمہاری ایسی کی تیسے صرف کولڈ ڈرنک ہی رہ گئی۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا سمارٹ فون چھین لیں۔ تیری ایسی تھی تیسی۔ تیرے پیٹ میں کیا درد اٹھا تھا بھائی؟ تیرا خرچہ پانی بند ہونے لگا تھا کیا؟ لیکن تو نے اپنی حقیقت دکھائی اور تو نے آ کر کے یہ کہا کہ ان مولویوں کا، بلکہ لفظ شیطان استعمال کیا اس وقت میں، ان شیطانوں کا بائیکاٹ کرو۔ یہ اس کے الفاظ تھے، یہ اس کی ذہنیت تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ کہاں بول رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ جب آپ بوائکاٹ کرنے کو کہتے ہیں تو صرف کولڈ ڈرنک کو بوائکاٹ کرنے کو نہیں کہتے۔ واقعی یہودی موبائل ہو تو نہیں لینا چاہیے، کون کہہ رہا ہے اس بات کو؟ ایپل کی واچ ہو، ایپل کا موبائل ہو، اس کا بھی تو بوائکاٹ کر رہے ہیں ہم۔ صرف کولڈ ڈرنک کو نہیں، کے ایف سی ہو، میک ڈی ہو، ڈو شیمپو ہو، لکس صابن ہو، اے ٹو زیڈ جتنی چھوٹی سے بڑی اوپر سے نیچے تک جتنی چیزیں ہیں ان سبھی کا بوائکاٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، صرف 4 کولڈ ڈرنک کی بوتلوں کو نہیں۔ اس عقل مند کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، کہاں کی بات کہاں لے گا؟ یہ تو موقع ایسا تھا، اس کو یہ چاہیے تھا کہ کہتا کہ بھائی ٹھیک ہے، ساری زندگی علماء سے میرا اختلاف رہا ہوگا، لیکن آج یہ وہ موقع ہے کہ میں علماء کی بات بڑی کرتا ہوں، ان کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہودیوں کو بالکل سبق سکھایا جائے، گھٹنوں پہ لایا جائے، لیکن وہ کہتا ہے یہ نہیں، کولڈ ڈرنک پیو، مطلب تو یہی ہے نا، کولڈ ڈرنک پیتے رہو اور ان لوگوں کا جو پروڈکٹس ہے وہ استعمال کرتے رہو۔ بالکل اس طریقے کے پروڈکٹس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بوائکاٹ چلتے رہنا چاہیے۔ رہی بات موبائل کی یا دوسری کئی چیزوں کی، تو مارکیٹ میں صرف یہودی نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت ساری مارکیٹیں موجود ہیں، چائنا کی مارکیٹ موجود ہے، ہمارے ملک ہندوستان کی مارکیٹ موجود ہے۔ آپ ذرا مارکیٹ میں جائیں تو صحیح، تلاش تو کریں، ہر چیز کا الٹرنیٹ موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہر میدان میں صرف یہودیوں نے بنائی ہو اور دوسری کسی کمپنی نے کوئی کام کر کے نہ دکھایا ہو، ہمارے پاس الٹرنیٹ کے طور پر کوئی اور چیز موجود نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ایسا ہے، ہر چیز موجود ہے، آپ تلاش تو کریں۔ ان کیا پدی شوربہ والوں کی باتوں میں نہ آئے۔ وہیں دوسری طرف مجھے اس مرزا سے یہ بھی شکایت، یہ تھا انجینئر، یہ تو اپنے فیلڈ کا ماہر تھا نا، اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ واقعی یہودیوں سے دشمنی تھی، واقعی مسلمانوں کے دشمنوں سے دشمنی ہونی بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کا جو پیسہ پھونکا تھا، زندگی برباد کی تھی، انجینئرنگ پڑھی تھی، اس انجینئرنگ کو کام میں لاتا اور پروڈکٹس بناتا، موبائل بناتا اور دوسری اس طریقے کی چیزیں، ڈیوائسز وغیرہ بنا کر کے ایجاد کرتا اور دنیا کو دیتا، مسلمانوں کو دیتا کہ بھائی دیکھو میں مسلمان ہوں اور میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں، یہودیوں پروڈکٹس کو چھوڑو، ہمارے پاس الٹرنیٹ کے طور پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر انجینئر کی بات مان لی جائے اور الٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس میں بھی غلطی تمہاری ہے، کوتاہی تمہاری ہے۔ تمہارا جو کام تھا تم نے اس کو چھوڑ کر مسلح سنبھال لیا، تم نے یہ سوچا یہ بڑی اچھی لائن ہے، 2 4 باتیں ذرا لچھے دار والی بولوں گا
لوگ میرے اس پر آ ہی جائیں گے، اور پھر علماء سے کاٹنا بھی تو ضروری ہے نا، میرے پاس آ جائیں گے علماء سے نہیں کٹیں گے تو میری تو پول کھل جائے گی. تو لہٰذا تم نے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک علماء کو کوسنا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب یہ مت کرنا کہ کمنٹ باکس میں آ کر کے یہ کہو یہ مولوی کتنا بد اخلاق ہے اور اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کتا جب پاگل ہو جاتا ہے نا تو اس کو پچکارا نہیں جاتا، اس کو لٹھی ماری جاتی ہے. علماء کے لیے تیری ایسی کی تیسی لفظ استعمال کرتا ہے، ایسی بازاروں اور گھٹیا زبان. آپ کو شرم نہیں ہے یہ بات بولتے ہوئے؟ ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ غیرت مر گئی تمہاری؟ اپنے باپ سے بھی ایسی بات کرتے ہو؟ علماء تو ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں. علماء کا اتنا بھی احترام نہیں بچا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. میں تمام لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ سوچیں کہ مرزا کے پیچھے آپ کو چل کر کیا ملے گا. کوئی تو بات ہوگی کہ قادیانی ٹی وی اس کا بیان نشر کرتے ہیں، کوئی تو بات ہوگی. اس بندے نے اس وقت یہ بات بول کر اپنے اسرائیلی ایجنٹ ہونے کا پکا ثبوت دے دیا. ربوا ٹی وی کے نام سے ایک چینل چلتا ہے، وہاں پر اس کا بیان آتا. ابھی بھی آتا ہو تو کہہ نہیں سکتا، ایک وقت میں آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ قادیانیوں کو کیا پڑھیے کہ اس کا بیان چلائیں گے؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود دو جمع دو چار کر لی. اس سے آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس باولے کو ہدایت دے، عقل سلیم دے، اور پروردگار فلسطین کی، قبلہ اول کی، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت